اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 201 سے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اچھا، یہاں پر ایام تشریق جو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے گنتی کے چند دن، تو مراد ایام تشریق ہیں۔ اب یہ کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کی بات کریں کہ اس میں بآواز بلند ہمیں یہ مسنون تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ یہاں پر بات کی گئی ہے کہ آپ کو دنیاوی باتیں لوگوں کی بہت اٹریکٹ کریں گی، لیکن آپ ان کی باتوں پہ نہیں جانا، ایون وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی بھی اس پر دے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ زبردست فساد پھیلانے والے ہیں، جھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی صاف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں فساد کو ناپسند کرتا ہوں، آپ نے کہیں پر بھی فساد نہیں مچانا، یعنی ہم سب نے اس بات سے اب باز رہنا ہے۔ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اس سے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ یعنی جب اس کو منع کیا جاتا ہے تو پھر بھی وہ تکبر میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی کا کام کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں کہ جو آپ کی مرضی کے احکام ہیں آپ ان پر عمل کرو اور باقی جو آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے اسلام کے احکام تو ان کو آپ چھوڑ دو، تو ایسے نہیں کرنا۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے بس وہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ یعنی یہ تو پھر قیامت کا منظر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے اور فرشتے بھی اور آپ کو بتائیں کہ بھئی یہ صحیح ہے۔ اس طرح تو نہیں ہے، یہ تو پھر انسان کی آزمائش ہے کہ اس سے ان جو پیغمبر پہنچائے ہیں، جن کے ذریعے علم پہنچایا ہے، ان کی باتوں پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، یہی انسان کی آزمائش ہے، اسی پر اس کو پرکھا جائے گا قیامت کے دن۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ آپ کے پاس احکام پہنچ چکے ہیں، روشن کتاب پہنچ چکی ہے، آپ نے پھر بھی عمل نہیں کیا اور آپ کافر ہو گئے تو یا آپ منافق ہو گئے تو پھر آپ نے اپنے ساتھ ہی ظلم کیا۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ بے شک دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتابیں دی گئی تھیں اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں
کہ اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف راہبری کرتا ہے۔ یعنی جب جب قوموں میں اختلاف ہے، یعنی یہاں پر اہل کتابوں کے بیچ میں بھی شاید بات ہو رہی ہے اختلاف کی، اور جب مسلمانوں میں بھی بہت سارے جو اختلاف پیدا ہوتے ہیں، جس قسم کے بھی اختلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بغض و عناد، یعنی کہ نفرت اور حسد کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے یہ لوگ اپنے اس میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صرف سیدھی راہ کو پسند کرتے ہیں، اور وہ سیدھی راہ پر جس کو چاہے چلاتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم بہت نیک ہو اور تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ سوری، میں تھوڑی آبدیدہ ہو گئی آیت پڑھ کے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تم لوگوں پر تو ابھی وہ حالات ہی نہیں آئے جو پچھلی اقوام پر، قوموں پر آئے تھے، جو نبیوں پر آئے تھے، اور جس قسم کے ان کے ساتھ حالات گزرے، مشکل ترین حالات، ایون کہ وہ یہ کہنے پر آگے کہ کب ان کے لیے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہیں، ایمان والوں کو یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں کہ سن رکھو اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو آپ یہ فکر نہ کریں کہ دنیا نے دیکھی ہے میری نیکی یا نہیں دیکھی، آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی فکر کرنی ہے کہ اس نے دیکھ لی ہے، میرے لیے وہی کافی ہے، مجھے کسی کو بڑھ چڑھ کے اپنی نیکیاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ریا اور دکھاوے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بتا دیا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس پر، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں مسکینوں پر، مسافروں کے لیے آپ خرچ کرو، مال ان پر خرچ کیا کرو، آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا، گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کھلی ایک بات بتا دی جو ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، کہ آپ کس چیز کو اچھا سمجھتے ہو یا آپ اس کو چاہتے ہو، وہ آپ کو نہیں ملتی، ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ سے چھین لیا ہے، اور جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی یا آپ اس کو پسند نہیں کرتے، ممکن ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہو، تو آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ راضی ہو جو، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکلات آسان کرے گا، اور ہر چیز کا حقیقی علم اللہ کو ہی ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں ہے فیوچر کی، صحیح ہے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے سے ایک کافر کا قتل ہو جاتا ہے، تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ رجب سٹارٹ ہو گیا تو جیسے ہی کفار نے جو ان کو تانے دینے شروع کر دی کہ آپ لوگ ایسے کرتے ہیں، حرمت کے مہینے ہیں، یہ جو 4 مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت رہتے، اس میں قتل حرام تھا،
تب ناجائز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر آیت نازل کی کہ انہوں نے قتل کر دیا بے شک، لیکن تم لوگ جو کر رہے وہ بھی دیکھو کہ انہوں نے کس بیس پر اس کافر کو قتل کیا۔ یہاں پر مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور سچ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ جو ہیں مسجد حرام سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، مومنوں کو، اور اللہ کی راہ سے روکنا جائز نہیں، اور ایسے حالت میں آپ قتل کر سکتے ہو، مطلب ایسی صورت میں جائز ہے۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے حاجت سے زائد چیز۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ رکھو۔ اچھا یہاں پر دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں کہ ایک تو شراب اور جوئے کا یہاں پہ ہی اس کو تمہید باندھی کہ یہ حرام ہی ہوں گے آگے، کیونکہ اس کے نقصان زیادہ ہیں فائدوں سے زیادہ۔ جو تم فائدے دنیا کے سمجھتے ہو اس سے زیادہ نقصان ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ چیزیں بند کر دیں، اور یہ بہت بڑی گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے بس وہی خرچ کرو۔ دین نے اتنی آسانی ہمارے لیے رکھی ہے کہ جتنا ہماری استطاعت ہے اور ہماری ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس ہے تو بس اسی میں سے خرچ کریں۔ ایسا موقع نہ آ جائے کہ ہمیں دوسروں سے مانگنا پڑے، ٹھیک ہے۔ دنیا اور آخرت کے امور کو اور تجھ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی خیر خواہی بہتر ہے۔ تم اگر ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کر دیا نا کہ بس آپ نے اب اس کو اپنے پلو سے باندھ لینا ہے، کیا کہ بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے۔ پلیز یہ حقیقت سمجھے بھی اور ایکسیپٹ بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، دل صاف رکھیں دوسروں کے لیے۔ آج یہاں پر ختم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔